السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طویل عرصے سے میں یہ مناظر دیکھ رہا ہوں، اور حتیٰ کہ میں خود بھی اس کا ایک طویل عرصے سے شکار رہا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، 1400 برس ہو گئے جس نے پنجتن پاک کا ذکر، ان کے مناقب، ان کے اوصاف، ان کے فضائل بیان کیے، انہیں اس تشدد کا سامنا کرنا ہی پڑا ہے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اب حد اپنے عروج پر ہے، یعنی حد کی بھی حد پار ہو چکی ہے۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ عجیب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجیب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو جس طرح نعرہ تکبیر ایک معتبر، ایک افضل، ایک اعلیٰ نعرہ ہے، لیکن یزیدی خیمے میں بھی یہ نعرہ لگ رہا تھا، حسینی خیمے میں بھی، اور اس نعرے کو بدنام کر دیا گیا۔ اسی طرح آج کے دور میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ بہت سے لوگ، متشدد، ظالم اور جابر قسم کے لوگ لگا رہے ہیں، اور کثرت سے لگا رہے ہیں۔ گزشتہ وقت پہلے میں چند مصروفیات کی وجہ سے اس وقت آن دا اسپاٹ تو نہیں بنا پایا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا کیونکہ وقت ملا تو میں نے کہا یہ پیغام جاری کروں۔ گزشتہ کچھ وقت پہلے، چند دنوں پہلے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا۔ اس کی ایک محفل میں سید عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور ان کے لاکھوں دشمن، لاکھوں عدو، لاکھوں دشمنی رکھنے والے، ان کے جان کے دشمن، ان کے خون کے پیاسے گھوم رہے تھے، لیکن وہ مرد مجاہد، وہ علی کا شہزادہ، اکیلا اور تنہا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور اپنا بیان کیا۔ بیان میں آپ نے ایک نعرہ کہا، لبیک یا داتا گنج بخش۔ کیا کہا؟ لبیک یا داتا گنج بخش۔ اس کے مقابلے میں، اس نعرے کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں بیٹھے ہوئے متشدد عوام نے ان کی مخالفت میں یہ نعرہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو وہ گستاخ رسول اس لیے ہو گئے، تمام یہ نعرہ لگانے والے نعرہ لگا کر گستاخ ہوئے کہ نبی کے غلام یعنی داتا گنج بخش کے مقابلے میں انہوں نے نبی کا نعرہ لگایا۔ ان کا کیا مقابلہ بھائی؟ یعنی آپ نبی کو ایک ولی کی مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی گستاخی ہے۔ دوسری یہ کہ داتا گنج بخش کے نعرے سے اتنی تکلیف، داتا گنج بخش، لبیک یا داتا گنج بخش کے نعرے سے اتنی تکلیف، اتنی پرابلم، اتنا حسد۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جتنے بھی متشدد مولوی حضرات ہیں، یہ جن کے چٹے بٹے یہ لوگ جمع ہو کر اس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں، وہ جن مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں یا مدرسے میں وہ لوگ پڑھے ہیں، وہ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب جس طرح اسکولز اور کالجز وغیرہ میں جب حاضری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی تو یس سر، پریزنٹ سر یہ کہا جاتا ہے، لیکن مدارس میں حال یہ ہوتا ہے کہ لبیک کہا جاتا ہے۔ ہاں بھائی فلاں لبیک، فلاں لبیک، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک معمولی سے کسی بیچارے مولوی استاد کے جب آپ بارگاہ میں اس کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اب انہوں نے نعرہ لگایا یا داتا گنج، لبیک یا داتا گنج بخش، اس میں کیا غبات ہے بھائی؟
اس کے مقابلے میں لبیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد اتنی غلیظ، اتنے نامناسب، اتنے گستاخانہ الفاظ ایک سید زادے کے لیے، ان کے ذات کے لیے یوز ہوئے کہ میں اپنی اس ویڈیو میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا. ویڈیوز پڑی ہوں گی یوٹیوب پہ، آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی ابھی تک تو یہ سادات کو گالیاں دے رہے تھے، ان کی شان میں گستاخ، اب یہ ان کے ہاتھ گریبان تک آ گئے. یہ لوگ گریبانوں تک پہنچنے لگ گئے سادات کے، کسی مولوی ملا کے نہیں، سادات کے گریبانوں تک. اس سے زیادہ اور اس سے مضبوط اس پوری قوم کی، پوری نسل کی بربادی کی اور زوال کی دلیل نہیں ہو سکتی. اس سے مضبوط دلیل نہیں، اس سے مضبوط مثال نہیں ہو سکتی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرب قیامت نہیں ہے، دور قیامت ہے. قرب قیامت کا مطلب قیامت قریب ہے، قریب ہے، قریب. یہ دور قیامت ہے، قیامت کا آغاز ہو چکا ہے. کس وقت محشر قائم ہو جائے نہیں کہہ سکتے. اس لیے ابھی میں بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، بہت چیزوں کو، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، بہت اپنی ذات پہ قابو کرتے ہوئے، اپنے جذبات پہ قابو کرتے ہوئے یہ بیان جاری کر رہا ہوں. اس میں اشارتاً اور قناعتاً میں سمجھا چکا ہوں. یہ جس بھی فکر کے، جس بھی سوچ کے لوگ ہیں، میں نام لے کے بھی چنہت کر سکتا ہوں اس وقت، لیکن میں تھوڑی سی ڈھیل دے رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. کسی بھی وقت یہ پھوٹ سکتا ہے، پھوٹنے کو ہے. اس لیے میں بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے، بہت صبر اور ضبط کے ساتھ آپ تمامی ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلیظ اور گھٹیا فکر سے باز آ جائیں. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو سادات کے، اتنے بڑے بڑے علماء کے فتوے، خود احمد رضا صاحب کا فتویٰ ہے کہ جب تک کفر تک نہ پہنچے تب تک تعظیم لازم ہے. جب تک کفر تک کوئی سید زادہ نہ پہنچے تب تک اس کی تعظیم لازم ہے. حقیقت ہے. یہاں تو ذرا سے مسلکی، ذہنی، فکری اختلاف ہو جائیں، یعنی ایک کوئی اونچی ٹوپی لگا رہا ہے، کوئی تھوڑی نیچی لگا رہا ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے بھائی. اب مسلکوں کی تو بہت دور کی بات ہو گئی، اس پہ گالی گلوچ، بدتمیزی کے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ تو ایک طوفان بدتمیزی کب سے برپا ہے، کب سے چل رہا ہے، لیکن اب اس کا اینڈ ہونے کو ہے. بھائی وہ اس کی بھی تو کوئی ذات ہے نا، یا نہیں ہے؟ اس ذات کو مانتے نہیں تو وہ ہے، اور بہت جلدی اس کا فیصلہ آنے والا ہے. تم بڑی بلند آوازوں میں، بڑی محفلیں سجا کر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا. ابے جب نبی اعلیٰ تمہارا تو تم اتنے گھٹیا کیوں؟ جب اللہ افضل تمہارا، اللہ اعلیٰ تمہارا تو تم اتنے گرے ہوئے کیوں؟ شرابی تم، جھوٹے تم، مکار تم، جواری تم، زانی تم، اور پتہ نہیں چغل خور تم، گستاخ تم، جاہل مطلق تم. تمام تر جو غلاظتیں ہیں، گندگی ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، سب تمہاری ذات میں. اس کے بعد سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا، لبیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد سادات کی گستاخیاں، یعنی جنت میں جانے سے رکنے کا، یعنی جہنم میں جانے کا کوئی موقع چھوڑنا مت اپنے ہاتھ سے. ہر ممکن کوشش کرنا کہ تم جہنم میں جا سکو. اور یہ چند بکے ہوئے اپنے آپ کو سادات کہنے والے، اپنے ہاتھ پیر دست بوسیاں کروانے والے، نام نہاد. میں ایسا نہیں ہے کہ میں اگر سید زادہ ہوں تو میں دوسرے کوئی ہو تو اس کا سپورٹ بھی کروں، ان کی مخالفت کرنے والوں کو گالیاں بھی دوں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ جو نام نہاد بن کر بیٹھے ہیں اور اپنی دست بوسیاں کرا رہے ہیں، نذرانے وصول رہے ہیں، خانقاہوں کے اندر اپنا ایک دھندا چلا رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، ان سے بھی میرا، عوام سے میرا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی پہچان لیجئے. یہ موقع دیکھ کے چوکا لگانے والے، یہ جس کی محفل میں جاتے ہیں اس کے قصیدے پڑھنے والے، ان لوگوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے، اپنے عقائد کو محفوظ رکھیے. ظاہر سی بات ہے مولا کائنات اور پنجتن پاک کو ماننے والوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے، اور انہیں ان طرح کی مظالم کا، اس طرح کی ظلم و ستم کا کو فیس کرنا پڑا ہے ہر دور میں. آگے بھی کریں گے اور کبھی کر بھی رہے ہیں.
میں خود اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں، آپ لوگوں نے دیکھے ہیں ابھی گزشتہ وقت میں. لیکن اس چیز کا ایک اینڈ ہے، اور وہ اینڈ بہت قریب ہے. تو میں دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی صرف ایک بالکل پازیٹیو وے کے اندر آپ کو ایک بیان جاری کر رہا ہوں. اگر ان لوگوں تک آپ پہنچا سکیں تو پہنچائیے، اور ریکویسٹ کیجئے کہ باز آ جائیے، ورنہ ایک نیکسٹ لیول پہ بات جائے گی. اس کے بعد انہیں اور ان کی آنے والی تمام نسلوں کو پچھتاوا رہے گا کہ ہم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، ہم نے گستاخی کی تو کیوں کی. آخرت میں تو خیر ذلیل و خوار ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کا جینا دشوار ہو جائے گا. اور یہ میرا ریکویسٹ نہیں، میرا چیلنج سمجھیے گا. ٹھیک ہے؟ اس پیغام کو پہنچائیے تمام اس متشدد علماؤں تک، تمام ایسی ذہن اور فکر رکھنے والوں تک، تمام ایسے ظالموں اور جابروں تک. اور باقی آپ لوگوں کے ہاتھ ہے فیصلہ. اب میں عوام الناس سے مخاطب ہوں، آپ لوگ فیصلہ کریے کون صحیح ہے کون غلط ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.